بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کی بددعا سے آیا اللہ کا عذاب۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے؟ نہ، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے۔ چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے۔ کیا کروں، سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا۔ آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے پاس پیسہ نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بددعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 15 سے 20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے باہر جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کہتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کروانے سے سب ٹھیک آتا۔ دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے ہی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کے خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاب کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے خیرو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا چمن جب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو۔ بابا! چاچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور سے صحت یاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دی گئی شیئرنگ بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کریں اور تمام محتاج لوگوں کی مدد کریں۔ اس سے آپ کی بھی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔